بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے اور اس کے علاوہ یہ میرے ساتھ اپنے ساتھ بھی بہت دفعہ پیش آیا ہے، تو اس لیے چاہا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو ذرا تھوڑا کا وضاحت کے ساتھ بتا دوں کہ خواب میں اگر کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو کٹ گیا، پیٹ پھٹ گیا، کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا آپ کے ساتھ، مال چوری ہو گیا، پولیس نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے، کہیں کوئی شیر آ کے کھا گیا، کوئی اس طرح کے بڑے بڑے مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں نا خواب میں۔ تو اگر کسی کے ساتھ یہ ہو جائے تو کیا کریں؟ پہلے آپ سمجھ لیں، پوری بات سمجھ لیں کہ یہ ہوتا کیا ہے اور بعد میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے نا، تو صدقے کے بارے میں کیا لکھا ہے کتابوں میں کہ جب کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ اس کی مصیبتوں کو جو آسمان سے اتر رہی ہوتی نا، وہ ان کو جا کر روکتا ہے۔ ان دونوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے، مصیبتیں اور صدقہ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ صدقہ اس کو اوپر کو دھکا لگا رہا ہوتا ہے اور وہ نیچے کو آ رہی ہوتی ہے، تو نتیجتاً صدقہ طاقتور ہوتا ہے، تو یہ اس کو اوپر لے جا کر واپس کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ تو جب مصیبتیں ٹلتی ہیں تو انسان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دوسری بات سمجھیں، جب کسی انسان کے ساتھ خواب کے اندر یہ حادثہ ہوتا ہے نا، تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ اصل میں اس کی زندگی میں حقیقت کے اندر ہونے والا حادثہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ادھر کیسے چلا گیا؟ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی کوئی صدقہ ایسا کر دیتا ہے، مسجد کے گلے میں پیسے ڈال دیے، کسی قاری صاحب کو دے دیے، مولوی صاحب کو دے دیے، کسی فقیر کو دے دیے، کسی حقدار بھیکاری کو دے دیے، کسی نیک رستے میں خرچ کر دیے، کسی یتیم خانے میں دے، کسی ایسی جگہ اس نے صدقہ دے دیا جو واقعتاً حقدار تھے۔ اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی اس بلا کو ڈال کر وہ خواب میں اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ویسے ہی ٹل جاتا تو کیا تھا؟ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا ذہن میں سوال آتا ہے نا، تو بھائی اللہ کے پاس ایک تقدیر کی قسم ہے، تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم جو ہر صورت میں ہونی ہے، پکی ہے، تمہارے اوپر ہو کر رہے گی، نہیں ٹلے گی یہ۔ تو اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو خواب کے اندر ٹلا دیتے ہیں۔ وہ جو حادثہ ہوا نا خواب میں، وہ اصل میں وہی تھا جو حقیقت میں ہونے والا تھا۔ اللہ نے تمہارے اوپر رحم کیا ہے کہ خواب میں وہ حادثہ کرا کر، خواب میں آپ کو کیا لگ رہا تھا؟ خواب میں کیا یہی لگ رہا تھا نا کہ بالکل صحیح میرے ساتھ ہو گیا ہے، جبھی تو بڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے نا آپ، آنکھ کھل گئی۔ تو وہ اصل میں ہونے والا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب کے اندر ڈال دیا۔ اب یہ تھا وہ صدقہ جو آپ نے پہلے کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ ٹل گیا۔ اب جب آپ آنکھ کھلے تو ایک صدقہ اور کریں، وہ ہوگا صدقہ شکر۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ صدقہ شکر ہوگا کہ اللہ آپ نے میرے اوپر سے وہ مصیبت ڈال دی ہے، تو لہذا میں یہ صدقہ کر رہا ہوں۔ تو یہ لازمی ہے، یہ نہیں صدقہ ٹل گیا تو اب جانے دو۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک آدمی تھا نا، وہ کنجوس قسم کا، وہ دریا میں اس کی کشتی بھنور میں پھنس گئی، تو اللہ تعالیٰ کو کہنے لگا، یا اللہ بس مجھے ایک دفعہ بچا دے، میں باہر نکل کر ایک چاولوں کی دیگ صدقہ کروں گا۔ وہ بھنور ختم ہو گیا، کشتی چلنے لگی، جب تھوڑا سا آگے گئی، کنارے کے قریب پہنچی نا، اور وہ کہنے لگا، یا اللہ کون سے چاول؟ مکر گیا۔ تو دوبارہ لہر آئی اور اس کی کشتی کو کھینچ کے پیچھے لے گئی، دوبارہ بھنور میں پھنس گیا۔ وہ کہنے لگا، یا اللہ معذرت، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا کہ وہ کون سے چاولوں کی دیگ، میٹھے چاول ہوں یا نمکین چاول؟ تو یہ والا کام نہیں اللہ کے ساتھ، چیٹنگ والا کام اللہ کے ساتھ نہیں چلتا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو آپ صدقہ دے لازمی۔ اور عجیب بات مزے کی بتاؤں کہ یہ حادثہ میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ہوا ہے، بہت دفعہ ہوا ہے خواب کے اندر۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کافی ٹائم سے ہوتے میں تھوڑا سا اس کا عادی ہو گیا ہوں۔ اب میں کیا کرتا ہوں، جب حادثہ ہونے والا ہوتا ہے نا، کوئی پولیس پکڑنے والی ہے، رینجر پکڑنے والی ہے، یا کوئی مال چوری ہوگا، لیپ ٹاپ بھی گیا، سامان بھی گیا، موبائل بھی، جوتا بھی، پیسے بھی، گھر بھی چھن گیا، سب کچھ۔ تو جب کوئی اس طرح کا بڑا نقصان ہونے والا ہوتا ہے نا، یا حادثہ ہونے والا ہوتا ہے، یہ شیر آ کے اس نے راستہ روک لیا ہے، تو میں پھر اس وقت سوچتا ہوں کہ یار اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس نقصان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آنکھیں کھول لو۔ اور میں آنکھیں کھول لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بچا دیتے ہیں۔ یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہوتا ہے، یہ یہاں پہنچتے بہت ٹائم لگتا ہے۔ سمجھتے ہو بھائی؟ تو اس لیے جب حادثہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں اٹھ کے کہ وہ ایک مصیبت آپ کے اوپر بہت بڑی آنے والی تھی، اللہ نے اس کو خواب میں ٹلا دیا آپ کی کسی نیکی کی وجہ سے، یا ماں باپ کی خدمت کی دعا کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا کسی نیک بندے کی خدمت آپ نے کی ہے، اس سے دعائیں دیں، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ٹال دیا ہے۔ اور جب آپ اٹھ جائیں تو پھر ایک اور صدقہ کریں اس پر کہ یہ صدقہ شکر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ سے قرضہ لیا ہوا تھا نا، اس نے آپ کا قرضہ واپس کر دیا ہے،
ٹھیک ہے، اور اس دور میں کر دیا ہے، اور پھر دوست نے قرضہ واپس کر دیا ہے، تو بھائی وہ ٹریٹ تو بنتی ہے، ایک دعوت تو بنتی ہے نا. اس دور کے اندر کسی کا کوئی دوست کسی کو اس کا قرضہ واپس کر دے، ٹھیک ہے، تو بھائی پھر اس کی دعوت تو بنتی ہے. بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اگر نہیں دعوت کرو گے نا اس کی، تو بس پھر اگلی دفعہ کے لیے تیاری پکڑیں آپ. اگلی دفعہ جو آپ کی وہ کلاس لے گا نا قرض دینے کے بعد، پھر آپ یاد کریں گے. تو ہلکی پھلکی تھوڑی بہت کوئی چیز کھلا دینی چاہیے اس کو. ویسے مثال دے رہا ہوں، یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب آدمی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو تو شکر کرے کہ اللہ تو نے مجھے بڑے حادثے سے بچا دیا، اصل سے یہاں خواب میں ٹلا دیا ہے. دوسری بات کہ ہوش آنے کے بعد، آنکھ کھلنے کے بعد صدقہ کریں. انشاءاللہ اس صدقے کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ مزید بھی محفوظ رکھیں گے. بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے بھائی؟